له الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر دے واسطے خاص اور لائق ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الرسل خاتم الرسل سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی. احباب گرامی، اج دا اے مبارک اور عظیم پروگرام جو کہ دفاع حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک نام دے نال معنون ہے. ساری خوش نصیبی ہے کہ اساں ای پروگرام دے اندر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت آپ دی عظمت دے حوالے نال جمع ہے. اور یہ وہ صدقہ جاری ہے جن بارے دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ اذا مات الانسان، جس ویلے انسان فوت تھی میں دے دنیا تو چلا میں دے انقطع عنہ عمل، ان عمل دا سلسلہ منقطع تھی میں دے ختم تھی میں دے دنیا دے عمل دا نظام دا ختم تھی میں دے. الا من ثلاث، ترے چیزاں ان دے دنیا تو ونجن تو بعد بھی جاری رہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں ترے چیزاں دسائیں، آپ نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ ایسا صدقہ کوئی انسان کر کے دنیا تو چلے ونجے اور ان دے بعد وہ جاری رہے، نیکی دا کم، خیر دا کم، صدقہ جاریہ ان دے واسطے باوجود ایندے کہ دنیا تو چلا گئے قبر دے اندر پہنچ گئے لیکن ان دے ثواب دا ذریعہ بن کے راس. اور علم ينتفع به، آپ تو چلا گئے لیکن علم چھوڑ کے گئے جنہوں کو لوگ فائدہ اٹھانا.
او ولد صالح یدعو لہو، یا نیک اولاد چھوڑ کے گئے جڑی اون دے بعد اون دے واسطے دعا کریں دی۔ اج دا یہ پروگرام بزرگاں دے واسطے صدقہ جاریہ بھی ہے، اور یہ پروگرام نافع علم بھی ہے جن دے نال لوگوں کو دین دی سمجھ اور شعور حاصل تھی دے۔ نیک اولاد بھی تواڈے سامنے بزرگاں دے واسطے دعا کرندی ہوئی تو کو نظر ہی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ایسے کام میں جنہ دے اندر ساکو دلچسپی گرنی چاہیے تھی۔ اے پروگرام اج دا انہاں بزرگاں واسطے، انہاں لوگاں دے واسطے بہترین آئیڈیل ہے جڑے اپنے بالاں دا مستقبل بناونا چاہتے۔ اگر اپنے بالاں دا مستقبل بناونا چاہتے وے تو اے مستقبل بڑھاؤ، کیونکہ ای مستقبل دے نال تواڈا مستقبل بھی محفوظ۔ اکثر و بیشتر لوگ اپنے بالاں دا مستقبل بنے دے اپنا مستقبل بھی خراب کر ویندے، بالاں دا مستقبل بھی آخرت دے حوالے نال خراب کر ویندے۔ تو یہ پروگرام بڑا ہی مبارک پروگرام ہے۔ میرے کو پہلے میری جماعت دے عظیم خطبہ اساتذہ کرام خطاب فرما چکے، خاص طور سے تمہارے علاقے دی عظیم شخصیت مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد فیاض صاحب حافظہ اللہ، جو کہ ترغیب بھی دے رہی ہیں کہ اتھا باقاعدہ طور سے ہر ماہانہ جو دروس دا سلسلہ رکھا گئے دوجے بدھ اید اندر شرکت دی ترغیب دے رہی ہیں۔ مقامی لوگ احباب اگر این سلسلے دنال منسلک تھی وجن میں سمجھتا کہ بالیں دی تربیت جہاں تھی دی اتھا اپنی تربیت بھی الحمدللہ شریعت دین دے مطابق تھی دی۔ تا یہ مبارک پروگرام میں شریک ہیں دل جمی دنال باس و اصل خطاب انشاءاللہ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب رہے، جو کہ الحمدللہ جلال پور کو پہنچ چکے توڑے گلے والدی سرزمین دوتے الحمدللہ۔ احباب گرامی، دنیا دے وجہ سے رانے این زمین دوتے سرانے، اللہ دی دھرتی دوتے سرانے، اسارے ذمے کچھ حقوق جنہ دا ادا کرنا بہت ضروری۔ اے حقوق اگر اساں ادا نہ کرے سو جڑے سارے ذمے اللہ نے لین اسادہ ہی دنیا دوتے آونا بالکل بیکار چلا گئے سے۔ باشعور بندہ، سمجھدار بندہ وہ ہے جڑا اپنے ذمے جو حقوق ہیں انہاں کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو سارے ذمے حقوق لیں وہ حقوق ادا کرنا ہی اصل بندگی۔ جڑا بندہ اپنے ذمے حقوق کو سمجھ کے ادا کریں دے وہ انسان ہی حقیقت دے وچ اللہ دی بندگی کر دے، اور اے بندگی کرنا اساری تخلیق دا مقصد۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو اور جن کو ان دنیا دے وچ پیدا کرنے دا مقصد ہے کہ اللہ دی عبادت کرے۔ اللہ دی عبادت، اللہ دی بندگی، یعنی جو جو حقوق اللہ تبارک و تعالی نے سارے ذمے لین
او حقوق مکمل کرنا، ادا کرنا۔ جڑا بندہ اللہ دی عبادت کرنا چاہتا، جڑا بندہ اللہ دی بندگی کرنا چاہتا، اندے ذمے ہے کہ دنیا دے وچ سمجھ اور شعور دے نال زندگی گزارن دی کوشش کرے کہ میرے ذمے ای دنیا دے اندر کیڑے کیڑے حقوق ہیں جنہاں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ حقوق ادا کرے سی تب بندگی دا حق ادا تھی سی۔ اگر وہ حقوق ادا نہیں کریں گے، کوئی بھی بندہ ہے یہ دنیا دے وچ رہن والا، اگر وہ حقوق ادا نہیں کریں گا تو وہ دنیا دے اندر آون دا مقصد ہی نہیں سمجھا، اللہ دی بندگی دا حق ادا کیتا ہی نہیں۔ مختصراً چند باتیں ایک سبق دی صورت دے وچ دساونا چاہنا، لمبی چوڑی بات نہیں، ایک سبق سمجھ کے کوشش کرو سو یاد کرن۔ اسارے ذمے کیا حقوق ہے؟ ان دنیا دے وچ رہن والے ہر بندے دے ہوتے جڑے حقوق ہیں، انہیں حقوق دے وچوں سب تو پہلا حق اللہ دا ہے۔ سارے ذمے ہے اللہ دا حق، اسا اللہ دا حق ادا کرو۔ ایویں ہی سارے ذمے ہے کہ اسا جتا اللہ دا حق ادا کرو اتھا انبیاء علیہ السلام اور خاص طور سے سارے رسول، سارے پیغمبر، سارے ہادی، سارے مرشد، سارے پیر، سارے مقتدا، سارے پیشوا جناب محمد رسول اللہ، ذرا آنکھو گج کیا کو درود چل پاؤ، اللہ دی رحمت نازل تھی سی انشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم دا حق ادا کرو۔ اور تیجا حق ان دنیا دے وچ رہن والے ہر بندے دوتے ضروری ہے، خاص طور پہ مسلمانہ واسطے ضروری ہے ان دنیا دوتے اپنے مسلمان بھرا دا حق ادا کرے۔ بس اتنی جی گال ہے، چند منٹاں دے وچ سمجھاون دی کوشش کرے سا۔ دنیا دے وچ رہنے اللہ دی عبادت، اللہ دی بندگی کرنی ہے، اللہ دی بندگی دا ایک معنی حقوق ہیں، ان حقوق دے وچوں سب تو پہلا حق اللہ دا ہے اور دوسرا حق رسول اللہ دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیجا حق کینا ہے آپس دے مسلمانہ دا بھراواں دا حق بے دو۔ سب تو پہلا حق کینا حق ہے اللہ دا، او سارا خالق، او سارا مالک، او سارا رازق، او سارا مشکل کشا ہے، او سارا پالن ہار ہے، رب کریم، رب رحیم، رب عظیم، جو سارا پروردگار ہے، پورے نظام کو چلاون والا، ان دا حق کے سارے ذمے کہ اسا ان دی عبادت کروں۔ او حق کیا ہے؟ او حق کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل آقا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں، ایک دہاڑے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو ہم، آپ دی سواری دوتے ہم یا آپ دے پچھو ہم، پیدل ہم چلتا پیا ہم، آپ دے پچھو ہم۔ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دہاڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں، آپ نے میرے کو سوال کیتا، اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ تو جان دی کہ اللہ دا حق بندے دے ذمہ کیا ہے، او خالق دا حق بندے دے ذمہ مخلوق دے ذمہ کیا ہے، او پروردگار دا حق بندے دے ذمہ کیا ہے۔ اللہ دے محبوب، اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جان دے یا اللہ دے رسول زیادہ بہتر جان دن، اللہ بہتر جان دے کہ مالک خالق علیم خبیر ہے، تسا زیادہ بہتر جان دے وے کہ وحی تو تے نازل تھیندی ہے۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ دا حق بندے دے ذمہ کیا ہے، اللہ زیادہ بہتر جان دے یا تسا بہتر جان دے وے۔
اللہ دے محبوب نے فرمایا اے معاذ سن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا اللہ دا حق بندے دے ذمے خالق جو ہے مالک جو ہے رازق جو ہے پالنہار جو ہے اللہ دا حق بندے دے ذمے کیا ہے ان یعبدوہ اللہ دی عبادت کرن سجدہ کرن تا اللہ کو رکوع کرن تا اللہ کو عبادت دے ہر انداز کو اختیار کرن تا اللہ دے واسطے ہاتھ پھیلاون تا اللہ دے سامنے جھولیت دن تا اللہ دے سامنے منگن تا اللہ کنو پنن تا اللہ کنو سوال کرن تا اللہ کنو اللہ اکبر کبیرہ ان یعبدوہ عبادت کرن اللہ دی عبادت کرن ہر ادا عبادت دی صرف اللہ دے واسطے ہوئے فرمایا کہ صرف اللہ دی عبادت نہیں کرنی فرمایا کہ ولا یشرکوا بہ شیئا اللہ دی عبادت بھی کرن تے ایسی عبادت کرن کہ اللہ دے نال عبادت دے وچ کہیں کوئی شریک نہ کرن اللہ دے محبوب فرمائن اے اللہ دا حق بندے دے ذمے ہے اللہ دی عبادت ہوئے اللہ دے نال کہیں کوئی شریک نہ کیتا گیا ہوئے اللہ دے محبوب فرمائن جس ویلے بندے اللہ دا حق ادا کرن اے معاذ تے کو اے پتہ ہے واللہ اپنے ذمے بندے دا حق کیا گن دے اللہ دے محبوب تساں زیادہ بہتر جان دے وے اللہ دے رسول تساں زیادہ بہتر جان دے وے اللہ دے محبوب فرمائے جس ویلے بندے اللہ دا حق ادا کرن سجدہ کرن تا اللہ کو رکوع کرن تا اللہ دے سامنے جھکن تا اللہ دے سامنے پنن تا اللہ دے سامنے جھولیاں اڈن تا اللہ دے سامنے ککھ لونی جے تا اللہ کو منگن لکھ لونی جے تا اللہ کو منگن رزق کی کمی ہوئے کاروبار دی کمی ہوئے اولاد دی کمی ہوئے تو منگن اللہ کو جس ویلے ایسے وفادار بن ونجن ایسے اللہ دے نال وفاداری کرن والے بن ونجن اللہ دے محبوب فرمائن و اللہ اپنے ذمے بندے دے حق گن دے اے معاذ تے کو پتہ ہے کہ اللہ اپنے ذمے بندے دے حق کیا گن دے اللہ دے رسول تساں فرماؤ زیادہ بہتر جان دے اللہ دے محبوب فرمائن اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا جیڑا بندہ اللہ دے نال کہیں کوئی شریک نہ کرے اللہ دے نال کہیں کوئی ساجی نہ بناوے اللہ دے نال رلا نہ کرے منگے تا صرف اللہ کنو پننے تا صرف اللہ دے سامنے واللہ اپنے ذمے حق گن دے اے جے بندے کو اللہ کدہی بھی جہنم دی تتی بھا ہوا لگنے دے اے پہلا ہے حق اللہ علی العباد ان یعبدو عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی عبادت اچھا یاد رکھو عبادت صرف عبادت کلی عبادت کافی نہیں کلی عبادت کافی نہیں بندہ کہ جی ہاں اللہ دی عبادت اللہ دی بندگی کر گھرن نال کامیابی مل دی ہے جڑے بندے دے دماغ دے وچ اے بات بہ گئی ہے اللہ دی عبادت نال اللہ دی بندگی کرن نال جنت ملوے سی جہنم تو چھٹکارا ملوے سی اے بندہ خوش فہمی دے وچ مبتلا ہے ای کوئی عبادت دا پتہ نہیں ادراک نہیں کہ عبادت خالص اللہ دی ہو سی تاون کے جنت مل سی اور جہنم تو آزادی مل سی عبادت کی کو سمجھ دے آسان سجدہ کرن عبادت ہے رکوع کرن عبادت ہے نماز پڑھن عبادت ہے بیت اللہ دی صفائی کرنا عبادت ہے اگر کوئی بندہ ساڑے وسطی روانی دے اندر لودرہ دے اندر گیلےوال دے اندر کئی مسجد دا خادم ہوئے مسجد دی صفائی کرے مسجد دے وچ اذانہ دے وے وہ اللہ دی عبادت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے اور ایک بندہ بیت اللہ دی صفائی کرے ایک بندہ بیت اللہ دیاں بہاریاں دینا ودے ایک بندہ بیت اللہ دے اندر طواف کرنا ودے ایک بندہ بیت اللہ دے وچ حج ادا کرنا ودے لبیک اللہم لبیک دے نعرے مرنا ودے اے دسو کہ او بندہ عبادت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی کر رہی ہے نا عبادت کر رہی ہے جہی چیز میں دے سامنا چاہنا اللہ دا حق صرف اے نہیں کہ عبادت کی تھی اللہ دا حق اون وقت تک ادا نہیں تھی سکتا جب تک عبادت ہوئے اللہ دی اور صرف اللہ دی خالص اللہ دی ہوئے جب تک اللہ دی خالص عبادت نہیں اللہ دا حق ادا نہیں تھی سکتا
ابو جہل جی کو دنیا پہلے ابو الحکم دے نام نال جان دی ہے، بیت اللہ دا محافظ، بیت اللہ دی صفائی کرن والا، بیت اللہ دے وچ حج ادا کرن والا، بیت اللہ دی خدمت کرن والا اور بیت اللہ دے وچ قربانیاں کرن والا. اور اتنا قربانیاں تاریخ موجود ہے، پڑھو انہاں دے آپس دے وچ مقابلے تھے نے. ایک سردار آدھے کہ میں 100 اٹھ ذبح کرے نا، دوجا سردار آدھا میں 101 اٹھ ذبح کرے سا. ایک آدھے کہ میں 100 گاؤں ذبح کرے نا تو دوجا آدھا کہ میں 120 گاؤں ذبح کرے سا. تو میرے کون کی میں بس سکتی؟ اللہ دی ذات واسطے قربانی پیش کی تھی، میں پچھو رہا. یہ مقابلے تھی نہن. اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. یہ تھوڑا خون تھوڑا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تقوی پہنچ دے. وہ خون تے گوشت کیڑا ہا؟ اوہے خون اور گوشت جڑے اے مشرک مکہ دے سردار پیش کرے نا اللہ دی بارگاہ دے. میں ایک لفظ ادا کرنا چاہنا، غور کرے سو نہ تو سر دو تو لنگیا ویسی. حاجی ابو جہل لعنت اللہ علیہ، ہائی کہ لعنت کہنا ہے؟ میں پہلے حاجی کو لینا بیٹھا لعنت اللہ علیہ، بلکہ میں آدھا الحاج ابو جہل لعنت اللہ علیہ. لفظ ٹھیک ہے. ہائی تا حاجی عبادت گزار ہے، قربانیاں کرنا والا ہے، اللہ دی بارگاہ دے وچ گوشت پیش کرنا والا، بیت اللہ دے وچ حج طواف اے سارا کچھ کرنے والا، بجدہ بدے دھرکدہ بدے آدھا بدے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے آدھا بدے ابو جہل. لبیک اللہم لبیک. لبیک دا معنی میں حاضر ہوں. استاد آدھے نا عبدالاحد شاگرد آدھے لبیک، طلحہ لبیک، عمر لبیک، حاضری لگ دی پی. تے بندہ آدھا ودے اللہ سیاں بیت اللہ دے وچ آ گیاں حاضری لواؤن واسطے. لبیک حاضر اللہ، اللہم لبیک میرا مالک میں حاضر، میرا خالق میں حاضر. تو میرا مالک کہیں، تو میرا رازق کہیں، تو ہی پالن ہاریں، پوری کائنات دا خالق تو ہی، پوری کائنات دا مالک تو ہی، اے زمین اسمان دا نظام چلاون والا تو ہی. وقت نہیں میں تو کو دساواں. اللہ نے فرمایا قرآن کریم وچ موجود ہے، انہیں کو پوچھو زمین دا مالک کون ہے، آسمان دا مالک کون ہے، تدبیر معاملات کرنے والا کون ہے، اس سویرے کو شام دے اندر، شام کو سویر دے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے، اندھیرے کو روشنی دے اندر تے روشنی کو اندھیرے دے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے. من یدبر الامر. ابو جہل آدھا کھڑے اللہ سیقولون للہ. کائنات اللہ دی، پورا نظام اللہ دا، پوری دھرتی اللہ دی، پورے نظام کو تبدیل کرنے والا اللہ، اے ساری کائنات دا خالق اللہ، ساری کائنات دا مالک اللہ، رازق اللہ، مشکل کشا اللہ، بگڑی بناون والا اللہ. تے آدھا ودے لبیک اللہ سیاں حاضرہ، لبیک میں مالک حاضرہ، لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں تیرا، میں حاضرہ. اگلی الفاظ تے غور کر. آدھے اللہ شریکن تملکو. اللہ سیاں کچھ شریک ہیں، او مالک ہیں، لیکن ایسے مالک نہیں کہ مختار کل ہوئن، ایسے مالک نہیں پوری کائنات تے نظام کو چلاون والے ہوئن. اللہ سیاں کچھ کر سکتے ہیں، پر کریں دے ان ویلے ہیں جس ویلے تو انہاں کو طاقت رہنی. لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، ود سوا یغوث یعوق نصر کو اساں پوجیں دے ہیں، ہی واسطے پوجیں دے ہیں. ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ. اساں انہیں دی پوجا نہیں کریں دے، اتا اللہ دے ساکو قریب کر دینن. فرمایا کہ یقربنا الاللہ زلفا. اللہ دے ساکو نیڑے کر دینن. ابو جہل حج ادا کرن والا، بیت اللہ دے اندر سجدے کرن والا، رکوع کرن والا، بیت اللہ دے اندر قربانی کرن والا، لبیک لبیک آکھن والا، جہنم دا ایندھن بن گئے. وجہ کیا ہے؟ عبادت تا اللہ دی کریں دے، پر اللہ دی عبادت دے اندر رلے کریں دے. بات سمجھ آئی؟ تا عبادت اللہ دا حق ہے. میں خوش آمدید اکثر
خطیب اسلام خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب حافظ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب دی عمر دراز فرماوے، زیادہ تو زیادہ دین حنیف دی خدمت دا کم گھنے۔ بات کو مختصر کرنے، پہلا حق کی نہ بولو ذرا کی نہ حق کے اللہ دا، او خالق کے مالک کے رازق کے مشکل کشا ہے اون دا حق کے، لیکن اون دا حق کیا ہے؟ صرف عبادت نہیں، صرف بندگی نہیں، بندگی اور صرف خالص اللہ دی بندگی جنہیں وچ کوئی شرک نہ ہو۔ نبی علیہ السلام فرمائے آدم دا پتر، اللہ سی فرمائے دے یبن آدم دا پترا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین تو لاتے آسمان تک گناہ چاہ کے آمیں، تیرے گناہ دے اندر اگر شرک نہ ہوئے فرمائے کہ میں گناہ معاف کر کے جنت دا وارث بنا رہے سا۔ لیکن اگر تو آمیں زمین تو لاتے آسمان تک نیکیاں تہجد قربانی قرآن تلاوتاں صدقے خیرات سب کچھ کر کے ہمیں اگر ذرہ برابر شرک چاہ کے آئوں، اللہ دے محبوب فرمینے اللہ سی فرمینے ترکتہو و شرکہو، اللہ فرمینے میں تیرے شرک کو شرک دے عمل کو تیرے منہ دے مار دے سا، میں کو کوئی ضرورت نہیں ایسے عمل دی جن میں سجدہ میں کو بھی ہوئے کہیں غیر کو ہوئے، رکوع میرے سامنے بھی ہوئے غیر دے سامنے ہوئے، اگر میرے سامنے آدھی فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ بل میرے واسطے خالص بن کے آئے۔ اللہ سی خالص دیتے نہیں دیتا، اللہ سی ایک مثال اللہ سی قرآن بیان فرمائیے کہ تے کو کھیر دیتم من بین فرسن ودمن لبنن خالصن سائغل للشاربین، ایک پاسو گوبر ہے بے پاسو خون ہے، او آدم دا پترا میرا بندہ جس ویلے کھیر میں تے کو پلاون پیا گوبر تے خون دے وچو جری نہر جاری کی تے لبن خالص صاف ستھرا چٹا مکھن کھیر دیتم، این دے وچ میں اللہ برداشت نہیں کریں دا کہ میرے بندے دے منہ دے وچ کوئی ایسی چیز بنے جڑی غلاظت نہ لتھڑی ہوئے، بل تو میرے سامنے سجدہ کرے نہیں، سجدہ میں کو کرتا خالص کر، اڈو اڈے دے نال آس پاس دے کوئی سلسلے نہ جوڑے کر، جنہیں میں تے کو خوراک خالص لینا سجدہ خالص کر۔ اے ہے اللہ دا حق۔ اچھا ایمان نال دسو زمین دے وچ بج چھٹینے ہیں دانے چھٹینے ہیں، زمینہ دے وچ جس بج چھٹ کے ایک کسان اپنے جھولی دے وچ دانے چاہتے زمینہ دے وچ رولیں دا ودا ہوندے ڈلہ دے وچ سٹیں دا ودا ہوندے، ایمان نال دسا ڈلہ دے وچ سٹی ہوئی چیز کو کہیں کو بندہ آگ سکتے کہ بچ سی، لیکن ڈلہ دے وچ سٹ کے اعتماد کی دوتے کی کھڑی اللہ تے ول جنا اعتماد اللہ تے کرنی دلہیں دے وچوں ول اللہ پودے بنا کے گھر دانے بھجویں دے کے نہیں بھجوے دا، اگر دلہیں چ دانے سٹ کے یقین کیتی اللہ کریں تے کو مایوس نہیں کیتا، اگر تو دعا وچ رکوع وچ سجود وچ اولاد دے منگڑ تے رزق دے مسئلے صرف اللہ تے اعتماد چ کریں، اللہ دی قسم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ تے تو توکل کر کے دیکھ اللہ فرمینے میں کافی تھی ون والا۔ اے اللہ دا حق دو حق مختصراً اساتذہ کرام تشریف گھننا ہے، میرا دل نہیں کرندہ کہ میں توارے اور انہوں دے درمیان حائل تھی ماں بات کو ذرا مختصر کروں چاہ۔ دوجا حق اللہ دے حق تو بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے محبوب سارے رسولن پیغمبرن ہادین مرشدن 1,24,000 رسول پیغمبر انہاں دے امامن، آپ امام آپ مرشد آپ ہادی آپ عظیم ترین کائنات دے سردار، اور کیسے سردار ہیں قیامت والی دیوار بے شمار رسول تے پیغمبر آسن اپنی امتہ کو گھن کے آسن، اپنی امتہ کو اپنے جھنڈے تلے گھن کے اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچ دے پہ حسن، لیکن تیرے محبوب دا مقام کیا ہے؟ کیا مقام ہے؟ اللہ دے محبوب فرمینن ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر اپنے امتی کو گھن کے اپنے جھنڈے دے تلے کٹھا کر کے اللہ دی بارگاہ دے وچ جمع تھی سی، لیکن اللہ دے محبوب فرمینن آدم ومن دونہو تحت لیوائی،
آدم تلا کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی امت کو جھنڈے تلے جمع کر کے اپنے جھنڈے کو اونچا کر کے بلند کر کے اپنی امت کو جھنڈے تلے جمع کر کے فرمایا کہ تحت لوائی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے تلے جماعتی وسن 1,24,000 رسول تے پیغمبر اپنے امتیاں کو گھن کے جندے جھنڈے تلے جماعتی کھڑے ہو سن او کو تیرا رسول تیرا ہادی تے تیرا پیر تے مقتدا دن ایسا رسول ایسا ہادی ایسا مرشد اللہ نے تے کو عطا فرمائے اللہ دی قسم ہے ایسے ہادی اور مرشد کو چھوڑ کے 99 ہادی تے مرشد کو نے سمجھ نہیں آندی اللہ دے محبوب فرمائن میں رسولا میں پیغمبرا میں عظیم ترین اللہ دا نبیا فرمایا کہ انا اول شافین و انا اول مشفعین قیامت والی نوار ہر بندے کو سفارش دی ضرورت ہو سی فرمایا کہ سب تو پہلی سفارش بھی میری ہونی ہے تے سفارش قبول بھی میری ہونی ہے ایسا شافع نبی جنی سفارش کو اللہ قبول فرماوے او تیرا ہادی ہوئے او تیرا مرشد ہوئے ان دا حق کیا ہے اللہ نے فرمائے میرے رسول دا حق کے ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جی میں اللہ دی اطاعت کرنا ضروری ہے رسول دی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے اللہ دا حق کیا ہے اللہ دا حق عبادت اللہ دی بندگی اللہ دی رکوع اللہ کو سجدہ اللہ کو نظر نیاز اللہ واسطے لیکن اللہ دی عبادت ہوئے طریقہ رسول اللہ دا ہوئے اللہ کو سجدہ ہوئے طریقہ رسول اللہ دا ہوئے قیام اللہ دے واسطے طریقہ رسول اللہ دا ہوئے صدقہ اللہ دے واسطے طریقہ رسول اللہ دا ہوئے اے اللہ دا حق سمجھ عبادت اللہ دی طریقہ بولو رسول اللہ دا عبادت اللہ دی طریقہ رسول اللہ دا بندگی اللہ دی طریقہ رسول اللہ دا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول عبادت اللہ دی اللہ دا حق ہے اور عبادت دا انداز جڑا ہے اور رسول اللہ دا حق ہے اے رسول اللہ دا حق اللہ دے محبوب دا حق جڑا بندہ اللہ تے ان رسول دا حق ادا کرے سمجھے کہ اللہ تے رسول دا حق میرے ذمہ ہے ان دے ذمہ ایک آخری حق جڑا میں تو کو سامنا چاہنا او اے ہے کہ ول بھراواں دا حق آپس دے معاملات دے وچ آپس دے رشتہ داراں دا حق وڈے دے چھوٹے تے حقوق ہیں چھوٹے دے وڈے دے حقوق ہیں ابے دے پوتر دے آپس دے حقوق ہیں بھراواں دے آپس دے حقوق ہیں ہمسائیں دے آپس دے حقوق ہیں یہ سارے حقوق ول ادا کرنے پسند تو محترم احباب گرامی مختصر میں تمہارے سامنے ایک سبق سنائیں اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساکھوں عظیم ترین شریعت کو سمجھ کے ان دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین